کل جو تراویح پڑھی گئی تھی اس میں سورہ انفال بھی آیا ہے. یہ سورہ انفال یہ کیا جملہ ہے؟ یہ جمع ہے نفل کے، اور اس کے شرعاً اس کے جو معنی ہوتے ہیں، مال غنیمت کو انفال کہتے ہیں. جو دین کے لیے جنگ لڑی جاتی ہے اس میں جو مال غنیمت ملتا ہے اسے انفال کہتے ہیں. اصل میں جنگ اس لیے نہیں لڑی جاتی کہ کچھ مال ملے، کچھ دشمن مل جائیں، کچھ غلام مل جائیں، کچھ باندیا مل جائیں، کچھ پیسہ ہاتھ لگے. یہ مقصد نہیں ہے، اس کے لیے جہاد ہے ہی نہیں. قتال جو ہے اسلام کی دشمنوں کے لیے، اسلام کے دشمنوں کے لیے اللہ کے حکم کے ساتھ ان سے قتال کرنا. تبھی تو اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے. اس لیے کہ حکم اللہ کا، دین اللہ کا، ہم بندے اللہ کے. ان سب کے بیچ میں اگر کوئی اللہ کا بندہ دشمن بن کے آتا ہے، اللہ نے فرمایا تم مجھ سے قتال کرو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں. یہ بات ہے بس. اس میں اگر مال غنیمت مل جاتا ہے وہ نفل ہے. نفل کے معنی زیادہ، نفل کے معنی ایکسٹرا. تو اسی لیے فرض نماز 17 رکعتوں کے علاوہ جتنی بھی ہم نماز پڑھتے ہیں وہ ٹوٹلی نفل ہے پلس سنت. نفل کم سنت. نفل اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، وہ نفل ہے. زائد نماز کو نفل کہتے ہیں. اب نفل سنت بھی ہے، نفل واجب بھی ہے، نفل مستحب بھی ہے. اب جو ہم نماز پڑھے یہ بھی نفل ہے، یہ بھی نفل ہے. لیکن چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن پڑھا کرتے تھے، ہم تو رمضان میں پڑھنے کے لیے اتنا پریشان ہو رہے ہیں. 5 دن پڑھتے ہیں، 25 دن بھاگ جاتے ہیں، پھر تاخیراتوں میں 2-4 دن آ جاتے ہیں. یہ نہیں، اللہ نے تندرستی دے رکھا ہے. رب کریم اگر چاہے، اللہ نہ کرے، سیکنڈ میں ہمارے ہاتھ پیر سیدھے ہو جائیں. کوئی ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتے. آپ 1000 ایکس رے نکالو، رپورٹ یہ آئے گی کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے لیکن ہاتھ گھوم نہیں رہا ہے. تو رب کریم صحت دیا ہے تو بھیا 1 مہینے میں سجدہ کرنے میں اس رب کریم کو جس نے سب کچھ دیا ہمیں کیوں پیچھے ہٹتے ہیں؟ مناؤ اپنے دل کو، جی اپنے دل کو سمجھاؤ. اس رب غفور کے سامنے ہم اور ہمارا دل دونوں جا کر کے پڑ جائیں، اے اللہ یہ ہم حاضر ہیں تیرے دربار میں، لبیک. اب ہمارے دلوں کو پھیرنے کا کام تیرا، مقلب القلوب تو ہے، ہم نہیں ہے. اللہم یا مقلب القلوب قلب قلوبنا کدھر علی دینک و اطاعتک. اے اللہ ہمارے دلوں کو پھیر دے. دلوں کو پھیرنا تیرے بس کی بات ہے، ہماری نہیں. کہاں پھر؟ اپنے دین کی طرف، اپنے دین کی طرف اور اپنی اطاعت کی طرف، اپنے رسول کی اطاعت کی طرف ہم سب کو پھیر دے. یہ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے میں کیا دیر لگتی ہے. مانگے تو صحیح، مانگنے والے نہیں ہیں. مسجدیں خالی پڑی ہیں، لاکھوں کی کروڑوں کی مسجدیں بنتی ہیں، ساری سہولتیں ہوتی ہیں، گرینیڈ ڈال دیا جاتا ہے، ایسی مساجد ہے. پچھلے سال میں جس مسجد میں تھا پوری مسجد ایسی. جن لوگوں کو اے سی سے تکلیف ہوتی تھی وہ باہر بیٹھتے تھے، ورنہ سب کے سب اندر بیٹھتے. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ایسی مساجد چاہیے. چلو اللہ کے گھر کو لوگ سنوارتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن نماز پڑھنا آئے، اس سے مانگنا آئے، بندگی کرنے کے لیے بندہ حاضر تو ہو جائے. جب اس مبارک مہینے میں نہیں آتے اللہ کریم بعد میں ہم کیا عبادت کریں. بہرحال اللہ ہمیں نیک ہدایت دے. ہمارے ساتھیوں کو، آپ لوگ بھی جب آتے ہیں تو اکیلے چلے آتے ہیں، بھئی اپنے ساتھیوں کو، بھئی رمضان کا مہینہ ہے، کہاں جا رہے ہیں، چلو چلتے ہیں. لے کے آیا کرو، لے کے آیا کرو. اس کے آنے کا بھی ثواب آپ کو ملے گا، آپ کے آنے کا بھی ملے گا. یہ کام ہم کرتے نہیں، ہم خود چلے آتے ہیں بس. بہرکیف تو سورہ انفال جو ہے
یہ جمع ہے نفل کی، انفال، نفل سنگولر، انفال پلورل ہے، مال غنیمت کو کہتے ہیں، اس نام سے سورہ ہی ہے، اس کا مضمون بھی وہی ہے۔ اچھا 10واں پارہ جو پڑھا گیا، وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى۔ وَعَلَمُوا، جانو، اس بات کو سمجھ لو، انما غنمتم، تمہیں جو مال غنیمت دیا گیا ہے نا، من شیء، اس میں سے 4 حصے تمہارے، کس کے؟ مجاہدوں کے، قتال کرنے کے لیے جو میدان جنگ میں جاتے ہیں ان کے لیے 4 حصے، 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کا ہے، خمسہ، اس کا 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کا ہے، یعنی مال غنیمت جتنا بھی ملے گا اس کے 5 حصے کریں گے، 4 ان لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گے، کن میں؟ مجاہدین میں، جو قتال کرنے کے لیے میدان جنگ میں گئے تھے، ان کو 4 حصے ان کو بانٹ دیں گے، اور بانٹے گا کون؟ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا نہیں کہ وہ آیا اٹھا کے لے گیا، یہ آیا یہ منجر رکھ دے، یہ منجر رکھ دے کر کو میں الگ رکھ لوں، یہ منجر نہیں، جمع رہے گا، اللہ کے رسول جو تمہیں دے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جی ہاں، تو یہ ہے اصول، دستور۔ اسلام ایک نظام کے ساتھ چلنا چاہیے، اسی کا نام اسلام ہے۔ ہم لوگ جو ہے بد نظمی میں اسلام سمجھ کے کر رہے ہیں، وداؤٹ ڈسپلن۔ ڈسپلن کا نام اسلام ہے، جی ہاں، نظم ہونی چاہیے۔ اچھا اس سے آگے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ، 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کی ہے۔ اب اللہ کو تو نہیں جائے گا، اللہ کا حصہ بھی رسول ہی کے پاس رہے گا۔ اس میں کیا کریں گے؟ جو رسول کا حصہ ہے وہ اپنے بیویوں کے لیے، اپنے گھروں کے لیے خرچ کریں۔ رسول کو پگار مل رہی ہے کیا؟ نہیں نا، اسی مال غنیمت میں سے۔ ایم پی کو پگار مل رہی ہے کہ نہیں؟ ملتی، لیکن رسول کو کوئی پگار نہیں ملا۔ ہاں، سوچنے والی بات ہے۔ ضرورت تو ہونا ہے پوری، گھر تو ان کے بھی ہیں، بال بچے ان کے بھی ہیں، جب پگار نہیں تو گزران کیسے ہو؟ اللہ نے فرمایا مال غنیمت کا 5واں حصہ میرے رسول کے لیے ہے، اور اس میں میرا حصہ بھی ہے، اور اللہ کا حصہ کہاں جائے گا؟ جی، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، میرے حصے میں سے ان کو بانٹو۔ اللہ اکبر، یہ قرآن ہے، یہ قرآن کے معنی ہیں، پڑھیں گے تب سمجھ میں آئیں گے۔ یہ نظام ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے۔ یہ اعراف، انفال، توبہ، یہ 4-5 سورے جتنے بھی ہیں مسلسل، یہ صرف اسی تعلق سے ہیں، جنگ کے میدان کے تعلق سے، مال غنیمت کے تعلق سے، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا، سزا کب دینا، کس کو دینا، کتنی دینا، سب بتایا گیا۔ اچھا اس کے بعد قرآن نے کہا دشمن کے جنگ کی تمنا مت کرو۔ کہاں تو بھی موقع ہے کہ دیکھو چلیں گے، جا کر لڑیں گے، ملا سکتا ملیں گے، یہ تمنا ہی مت کرو۔ جہاں تک ہو سکے امن سے بات ہو جائے، یہ سوچو۔ اگر لڑنے کا ہی وقت آ گیا تو پھر ڈھیلے مت پڑو، تلواروں کی پیاس بجھا دو۔ اللہ اکبر، یہ جملہ قرآن کا ہے، تلواروں کی پیاس بجھا دو۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ کیا ہے تلوار، کیا چاہتی ہے؟ ایسی پیاس بجھاؤ اس کی کہ وہ کہہ دے کہ کافی ہے۔ یعنی وہاں ڈرنے کا، پیٹ پھیر کر جانے کا، رشتہ داری کو دیکھنے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے دین کے لیے اگر مخالف بیٹا آ رہا ہے، ابو بکر صدیق نے کہا تھا یا رسول اللہ میرے لڑکے کو ختم کرنے کی اجازت مجھے دیجیے، میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صدیق بیٹھو، ابھی وہ وقت نہیں آیا، بیٹھو۔ اللہ نے ہدایت دے دی، دشمن رسول حامی رسول بن کے چلا آیا۔ جی، ابو سفیان کیا تھے؟ دشمن رسول تھے، دشمنوں کے سردار تھے، اللہ نے ہدایت دی، حامی اسلام بن کر کے چلے آئے۔ خیر، اس کے بعد میثاق مدینہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ وہاں جانے کے بعد میں
سب سے پہلے 3 باتیں آپ نے بتلائی تھی، ذہن میں ہے آپ کے؟ ہوگا، فرمائیے جی۔ پہلی طور پر شرعی باتیں جو آپ نے بتائی وہ 3، یا ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو بڑھاوا دو، سلام کو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، اس لیے کہ اس زمانے میں کھانا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جی ہاں، کھانے کے لیے بڑے وعدے تھے، تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اب رشتہ داروں کو کھلاؤ، بہرحال کھانا کھلاؤ۔ یہ کھانا کھلاؤ بولنے کے لیے ہمارے ہاں بھی ہندوستان میں ہمیں کمائے سے ان کو کئی کچھ کھلانا، دوسرے کو غوث پاک کے نام سے کھلاؤ، برکت آتی ہے گھر میں، تو یہ بول کر کے ان کو جو ہے کھانا کھلانے کے لیے بولے، ایک نیکی کرنے ایک مصیبت بیچ میں آ گئی۔ شیطان کیا کیا؟ جی شرک کے ساتھ نیکی کرنے کا طریقہ بتایا، تو اب وہ 11ویں شریف کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، برسی کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، خواجہ کی چھٹی کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا کھلانے کا حکم اللہ دیا ہے اللہ کے لیے، شیطان کیا کیا؟ دوسروں کے لیے کھلاؤ۔ اب لوگوں نے دیکھا ہاں ان کے نام پر کھلائے تو بزرگ ہیں، نو اللہ والے، ان کے نام پر کھلائے تو ہم نہ برکت آنے والی، قربانی مت دو، 11ویں کرو، یہ بات آ گئی معاشرے میں، اور یہ معاشرہ اسی میں آج بھی ملوث ہے، اللہ حفاظت سے۔ خیر، درمیان میں ایک بات آ گئی تو میں نے عرض کیا یہ برائی کیسے آئی، میں بتایا آپ کو، یہ جو برائی آئی اسلام میں اس نام سے چلی آئی، کھانا کھلاؤ۔ تو اللہ کے رسول نے مدینہ جانے کے بعد میں سلام کا حکم دیا، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانے کا حکم دیا، اور راتوں میں اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مانگو، اور وقت بتا دیا، وَالنَّاسُ نِیَامٌ، ساری دنیا سو رہی ہوگی اور تم صلوا باللیل والناس نیام، رات میں اٹھ کر کے اسٹڈی کرو، رات میں اللہ کو مناؤ، اپنی تکلیفیں اس کو سناؤ، وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے۔ فَادْعُونِی استجیب لکم، مجھے پکار کو تو دیکھو، مجھ سے مانگ کے تو دیکھو، تمہاری دعاؤں کو میں قبول کرتا ہوں۔ اور ہم بدنصیب ایسے ہیں کہ اس سے نہیں مانگتے، کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں، بس اللہ ہم کو اس کے در سے محفوظ جوڑ کے رکھے۔ جی، تو آپ وہاں جانے کے بعد میں جو سیاسی کام کیے تھے وہ میثاق مدینہ کہلاتا ہے۔ آپ نے ہر قبیلے سے جو بھی مدینے کے آس پاس رہتے ہیں ان سے آپ نے معاہدہ کیا تھا، ان کے سرداروں کو بلا کر کے۔ کیا معاہدہ تھا؟ ہم جہاں رہ رہے ہیں، تم یہودی ہو، چلو یہودی، تم عیسائی ہو، عیسائی، تم مشرک ہو، اپنے دین پر رہو، جی چاہتا ہے اسلام قبول کرو، نہیں ہے تو اپنے دین پر رہو، لیکن امن سے رہیں گے، رات میں سوئیں گے تو ڈر نہیں ہونا چاہیے، تمہارا دشمن ہمارا بھی دشمن، اور یاد رکھنا ہمارا دشمن تمہارا بھی دشمن، ہم سب مل کے رہیں گے، ہماری یہ جو باؤنڈری ہے نا، جتنے قبیلے ہیں ہم سب مل کے رہیں گے، تم کو بھی امن، جب ضرورت پڑے ہم آ جائیں گے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے تم یہودی ہو کہ نصارا ہو، مشرک ہو کہ ہم کیوں تمہاری مدد کریں، نہیں، ہمارا تمہارا ایک معاہدہ ہے، معاہدہ ہے۔ تو اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اس میں 3 قبیلے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ 3 قبیلے جو تھے انہوں نے معاہدے میں شرکت کی۔ اب ہمارے پاس ضلع میں کھیڑے ہیں کہ نہیں، کیسندر ہے، سیف اللہ پور ہے، بسم اللہ پور ہے، وہ کیا ہے کدھر ہے، بہت سے کھیڑے ہیں، تو ایسے اس زمانے میں ایک ایک قبیلہ بستے تھے، تو ان سے آپ کا معاہدہ تھا۔ تو یہ تینوں نے جو ہے معاہدے کو توڑ دیا، جو معاہدہ تھا اس کو توڑ دیے، بدعہدی کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا
یہ تینوں کے ساتھ آپ کو نمٹنا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو کہ بد عہدی کیا ہوتی ہے۔ تو بنو نذیر کو اور بنو قینقاع کو آپ نے شہر بدر کر دیا، خالی کرو یہاں سے، تم یہاں رہنا ہی نہیں، چلے جاؤ، کہیں بھی جاؤ، کہیں بھی بس جاؤ، یہاں تم کو رہنے کا حق نہیں۔ حالانکہ اسلام سے پہلے سے وہ رہ رہے تھے، معاہدہ میں بد عہدی کی، معاہدہ کیے اور معاہدہ توڑ دیے، اب اللہ کا حکم ہوا، اب اس کی سزا یہ ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ بنو قریظہ یہ بچ گئے تھے، تو انہوں نے خندق کے موقع پر، ایک طرف خندق کی لڑائی مسلمانوں سے چل رہی ہے اور بڑی گرمی کے دن تھے، دقت کا مسئلہ تھا، خندق کھودی جا رہی تھی۔ کس کے کہنے پر خندق کھودی گئی؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عربی تھے، عرب میں خندق کے نام کی کوئی چیز نہیں اور کسی کو معلوم بھی نہیں۔ سلمان فارسی چونکہ ایران فارس سے آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ دشمن سے جب جنگ ہوتی ہے نا تو خندق فصیل سرنگ پٹن میں دیکھا ہوگا آپ نے، قلعے کے باہر بڑی یہ خندق ہے، ایسی خندق کھودی جاتی ہے تاکہ دشمن آ نہ سکے، اگر اندر ہے تو باہر جا نہ سکے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کو پسند کیا، یعنی اس زمانے کی سائنس تھی، وہ اس کو پسند کیا، آپ نے خندق کھودی۔ اسی زمانے میں جب لوگ بڑے بھوکے ہو کر کے تنگ آ گئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ اب برداشت نہیں ہوتا، بھوک لگ رہی ہے، پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے ٹاول کس کر کے ہم کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اس بندے کو آسرے میں لے گئے اور بتایا دیکھ میرے پیٹ پہ 2 پتھر ہیں، حال تو میرا بھی وہی ہے جو تیرا ہے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے، دشمنوں کو مٹانے کے لیے، اللہ تمہیں دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں ڈالے گا، اس کی ذات سے امید رکھو۔ آئی کہ نہیں دنیا کی دولت؟ آئی نہیں؟ کیا ہے دنیا کی دولت؟ پیٹرول۔ کس کے پاس ہے؟ نبی کی دعا۔ لیکن اس وقت پتھر پیٹ کو باندھ کر کے کام کرنا تھا، یہ کوئی آسان کام نہیں، ہم دھوپ میں چل نہیں سکتے۔ وہ اتنی تکلیف اٹھا کر دین کو سینچا ہے انہوں نے، ہمیں بڑی آسانی سے مل گیا دین، اس لیے ہم اسے سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ دین کو سمجھنا دور کی بات، قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتے، جب پڑھیں گے نہیں تو سمجھیں گے کہاں سے؟ جی ہاں، تو بنو قریظہ نے عین خندق کی لڑائی کے موقع پر دھوکہ دیا، تو واپس آنے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ان کو بھی سزا ملنی چاہیے، انہوں نے معاہدہ توڑا ہے۔ کیا سزا دی؟ اس قبیلے کے 600 نوجوانوں کو قتل کیا گیا۔ کتنے؟ یہ قبیلے کے 600 آدمیوں کو جب مار دیا جائے گا بچے گا کیا؟ کیا بچا؟ کچھ بوڑھے لوگ بچے ہوں گے، ان کا رہنا نہ رہنا دونوں برابر، آج ہے کل چلے جائے۔ اب ان کی عورتوں کو غلام بنایا گیا، باندیاں بنا کر کے تقسیم کر دی گئی، قبیلہ بچا کیا؟ قبیلے کا نام و نشان نہیں رہا۔ اس طرح سے کہ یہاں سے جا کے بھی کہیں رہیں گے نہیں، یہ سزا ہے بد عہدی کی۔ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، تم جو وعدے کرتے ہو اس کو پورا کرو۔ بندہ اپنے رب سے وعدہ کیا ہے، بندہ اپنے معاملات میں وعدہ کرتا ہے، ان دونوں کو نبھانا ہمارے ذمہ ہے۔ ہم اپنے وعدے کو بھول گئے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے، ہماری ارواح نے کہا بلا اے اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے، تو خالق و مالک ہے، تو رازق ہے، تو ہی ہمیں پالنے والا ہے۔ یہ وعدہ کیا تھا، اب کیا کرنا ہے؟ اسے پورا کرنا، تو اس وعدے کو پورا کرنا تو کیا کرنا؟ بندگی کرنا اس کی۔ جب اسے رب مانے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، تو بندگی کرنا ہے، وہ ہم سے ہو نہیں رہی۔ یہ وعدہ خلافی ہے، اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ آج اللہ چھوڑے رکھا ہے
لیکن ان بطش ربک لشدید، کوئی بھی پکڑ لے دنیا میں اس سے چھڑایا جا سکتا ہے، اللہ جسے پکڑ لے اسے بالکل بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ اپنی پکڑ سے ہم سب کو محفوظ رکھے، وہ دن نہ لائے کہ اللہ ہمارے اوپر اپنا غضب نازل کرے۔ اے اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، ہم پر اپنا کرم اور رحم نازل فرما۔ جی، اور فرمایا اگر اسلامی حکومت میں کوئی مشرک آپ سے امن چاہتا ہے، میں یہاں رہتا ہوں مجھے اجازت دیجیے، تو اسے اجازت دے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ عذاب کا ذکر ہے، ایسا سنا ہے، ہم نے بھی پہلے سنا تھا، حقیقت وہ نہیں ہے۔ سورہ انفال، سورہ توبہ ایک ہی مضمون ہے، مضمون ایک ہی ہے، صرف اس میں جو ہے براءت ہے۔ ابتدا کہاں سے ہو رہی؟ براءۃ من اللہ ورسولہ۔ حدیبیہ میں جو اگریمنٹ ہوا تھا مکہ کے مشرکوں سے اور مدینے کے مومنوں کے بیچ میں اگریمنٹ ہوا تھا، اس کا نام صلح حدیبیہ ہے۔ صلح حدیبیہ میں جن جن باتوں پر دستخط ہوئے تھے 9 ہجری میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حضرت عمر کو بھیجا تھا سپہ سالار بنا کر حج کے لیے، اور وہاں اعلان کر دیے آج سے کفار کا ہمارا کوئی معاہدہ نہیں، جو معاہدہ تھا وہ ٹوٹ گیا، آج کے بعد کفار مکے میں نہیں رہیں گے۔ 4 مہینے کا ٹائم ہے۔ کتنے دن کا؟ یہ 4 مہینے میں آپ خود چلے جاتے ہیں الحمدللہ۔ اگر اس کے بعد بھی یہاں دکھے پھر تو اللہ کا حکم ہے کہ ان کو قتال کرو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کہاں ملے وہاں مارو۔ کنڈلی گنڈو سنے ہیں نا آپ نے، کرفیو میں ایسی ہوتا ہے، کہاں دکھے، کون کدھر کس کا بیٹا، کچھ نہیں، دکھا کے مارے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ جہاں ملے وہی مارو۔ حرم مکہ کعبۃ اللہ پاک، آج تک وہاں پر کوئی کافر نہیں بسا ہے۔ جی، یہ قیامت کے آثار الگ چیز ہیں، نبی کا دور الگ چیز ہے۔ اب جو ہے وہ قیامت کے آثار ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح سانپ اپنی بل میں چلا جاتا ہے، اس طرح ایمان کہاں آ جائے گا؟ مدینے میں آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ مکے میں بھی فساد ہوگا، شرک اٹھے گا، اور کئی مرتبہ ایسے چیزیں اٹھی بھی دبی بھی۔ اب وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ قیامت کا برپا کرنے والا، وہ حالات جیسے آتے ہیں کیا ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ جب پوچھے یا رسول اللہ اتنی نشانیاں آپ قیامت کی بتا رہے ہیں تو ہم اس وقت کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کر لے وہی مومن ہے، وہی کامیاب ہے۔ اپنے ایمان کی، اپنے دین کی حفاظت کرو، یہ وہی زمانہ ہے، یہ وہی دور ہے۔ جی ہاں، وقت ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا۔ ہر دن ایسی ہوتا ہے، لاتا ہوں بہت کچھ لیکن وقت نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس پر عمل کی توفیق دے، اور اللہ ہمارے دلوں کو اپنے عبادت کے لیے پھیر دے، اور ہمیں قبر کی فکر عطا فرما، دنیا کی محبت اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔